بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم چیپٹر 17 اسٹڈی کریں گے. اس کا ٹائٹل ہے کیپٹل اسٹرکچر ڈٹرمنیشن. تو کیپٹل اسٹرکچر ہم نے پڑھا ہے آلریڈی کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ایکویٹی ہوتی ہے, کامن سٹاک ہوتا ہے, پریفرڈ سٹاک ہوتا ہے, ڈیٹ ہوتا ہے. تو وہ کیپٹل اسٹرکچر ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نیٹ آپریٹنگ انکم جو ہے اس اپروچ کو ایکسپلین کریں گے ٹورڈز دا اسٹرکچر اینڈ ویلیویشن آف دا فرم, اور پھر فرم ویلیو جو ہے نا اس اپروچ کے تھرو ہم کیلکولیٹ کریں گے. اس کے بعد ٹریڈیشنل اپروچ ٹورڈز کیپٹل اسٹرکچر وہ ہم پڑھیں گے, اور اس کے حساب سے بھی فرم کی ویلیویشن کریں گے. اس کے بعد ہم ریلیشن شپ بتائیں گے بٹوین فائنینشیل لیوریج اینڈ دا کاسٹ آف کیپٹل ایز اوریجنلی سیٹ فورتھ بائی M&M, موڈیگلیانی اینڈ ملر, اینڈ ایویلویٹ دیئر آرگیومنٹس. تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد مارکیٹ امپرفیکشنز اور ریئل ورلڈ فیکٹر جو ہیں جو اس کو M&M's کی اوریجنل پوزیشن کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں اس کو ڈسکرائب کریں گے. اس کے بعد پریزنٹ اے نمبر آف ریزنیبل آرگومنٹس فار بلیونگ دیٹ این آپٹیمل اسٹرکچر کیپٹل اسٹرکچر ایگزسٹ ان تھیوری. تو آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ تھیوری میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے ریزنیبل آرگومنٹس جو ہے نا وہ ہم پریزنٹ کریں گے. اور لاسٹ میں کیا ہوگا, ایکسپلین ہاؤ financial structure changes can be used for financial signaling purposes and give some examples. تو یہ اس میں زیادہ calculations جو ہیں وہ based on your previous concepts اس کے بیس پہ ہوگا, لیکن اس میں صرف ایک جو واضح چینج ہے کہ آپ نے کوئی بھی جو فگر کیلکولیٹ کرنا ہے فار دا فرم وہ بیسڈ آن مارکیٹ ابیلٹی ہوگا, جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا, یا مارکیٹ ویلیو جو وہ ہوگی اس کے حساب سے ہم نے فرم کو کے جو بھی کمپوننٹس ہیں وہ کیلکولیٹ کرنے ہیں. تو نیکسٹ ابھی یہ کیپٹل اسٹرکچر ڈٹرمنیشن میں ہم ایک کنسیپچل لک دیکھیں گے. ابھی یہ جو سیگریگیشن کی ہوئی ہے کانسیپٹس کے, دا ٹوٹل ویلیو پرنسپل, پریزنس آف مارکیٹ امپرفیکشنز اینڈ انسینٹیو ایشوز, دا افیکٹ آف ٹیکسز اینڈ مارکیٹ امپرفیکشنز کمبائنڈ, فائنینشیل سگنلنگ. تو یہ ہم پڑھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر سے. کیپٹل اسٹرکچر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکس ہوتا ہے کس کا, یہ لانگ ٹرم فائنینسنگ ہوتی ہے, اور یہ پرماننٹ مکس ہوتا ہے کس کا, ڈیٹ کا, پریفرڈ اسٹاک اینڈ کامن اسٹاک کا. کنسرن میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. دا مکس اور پروپورشن آف اے فرمز پرماننٹ لانگ ٹرم فائنینسنگ ریپرزینٹیڈ بائی ڈیٹ, پریفرڈ اسٹاک اینڈ کامن اسٹاک ایکویٹی. تو یہ آلریڈی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں, ہمارا آلریڈی یہ کنسیپٹ کلیئر ہے. کنسرن ود دا افیکٹ آف کیپٹل مارکیٹ ڈیسیجن آن سیکیورٹی پرائسز. یہ کس کے کنسرن کرتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے یا کیپٹل جو مارکیٹ ہے اس کے ڈیسیجنز آپ کی اس سیکیورٹی پرائسز کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں, اس کا کنسرن ہے. کہ اگر کیپٹل مارکیٹ میں کوئی چینجز ہوتی ہیں, ان کا کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے, تو اس پر اس کے حساب سے جو آپ کی سیکیورٹیز ہیں جو کہ پریفرڈ اسٹاک ہے یا کامن اسٹاک ہے, اسٹاک ایکویٹی ہے یا ڈیٹ ہے, اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو اس میں ہم ازمپشن کیا لیں گے, انویسٹمنٹ اینڈ ایسٹ مینجمنٹ ڈیسیجنز آر ہیلڈ کانسٹنٹ. کہ جو بھی ایسٹ مینجمنٹ یا انویسٹمنٹ مینجمنٹ ڈیسیجنز ہیں ان کو ہم کانسٹنٹ رکھیں گے, اور صرف ہم کس کو کنسیڈر کریں گے, ڈیٹ ورسز ایکویٹی فائنینسنگ. ڈیٹ اور ایکویٹی فائنینسنگ کا جو مکس ہے یا ان کا جو پروپورشن ہے صرف ہم اس کو کنسیڈر کریں گے, باقی جو بھی انویسٹمنٹ یا ایسٹ مینجمنٹ ڈیسیجن ہے ان کو ہم کانسٹنٹ ایزیوم کریں گے. تو ابھی کنسیپچل لک ٹو ریلیونٹ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ کیا, ابھی یہ جو KI ہے یہ ہے ییلڈ آن دا کمپنیز ڈیٹ. تو I سے مطلب انٹرسٹ ریپرزینٹ ہوتا, تو یہ ڈیٹ کیا ہے, تو یہ ڈیٹ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے. تو یہ کیا ہوگا, I/B مینز اینول انٹرسٹ آن دا ڈیٹ اوور مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ. ابھی اس کی وہ کیپٹل جو ویلیو ہے وہ نہیں بتائے گی, یا جو مطلب پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ نہیں بتائے گی, یہ بتایا گیا ہے مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں ہم مارکیٹ کی ویلیوز کو کنسیڈر کریں گے ٹورڈز کیلکولیٹنگ دا کمپوننٹس آف فرم. اس میں ایزمپشن کیا انہوں نے لی ہے اس میں کہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ ہر سال پہ ہوتا ہے, بانڈ لائف از انفائنائٹ. تو یہ لانگ ٹرم ہے, بانڈ کی جو لائف ہے وہ انفائنائٹ ہے, تو اس میں کوئی میچورٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ ہم لیں گے مارکیٹ سے, جو کیپٹل مارکیٹ, اس سے ہم یہ پتہ کریں گے, کیونکہ اس کی
انفائنائٹ ہے تو اس کی میچورٹی نہیں ہے تو ہم وہ پرنسپل اماؤنٹ پے نہیں کریں گے. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ یہ کون سا بانڈ بن جائے گا, یہ پرپیچول بانڈ بن جائے گا جو کہ وداؤٹ میچورٹی ہے. ریزلٹس ان دا ویلیویشن آف اے پرپیچول بانڈ. نو ٹیکسز allows us to focus on just capital structure issues. تو ٹیکسز کا ابھی ہم نہیں پڑھ رہے, ہم وہ بعد میں اس کا افیکٹ دیکھیں گے. تو یہ ازمپشن ہم لے رہے ہیں کہ ابھی ٹیکسز اپلیکیبل نہیں ہیں, تو ہم صرف کیپٹل سٹرکچر پہ فوکس کریں گے جو کہ صرف کیا ہے, ڈیٹ ٹو ایکویٹی. تو یہ ازمپشن ہے جب ہم یہ ییلڈ کیلکولیٹ کریں گے کمپنی ڈیٹ پہ. اس کے بعد جب ہم ایکسپیکٹڈ ریٹرن کمپنی ایکویٹی کا جو ہے وہ کریں گے تو اس کا فارمولا کیا ہوگا, کہ از اکول ٹو ای اوور ایس. ای ہے آپ کی ارننگز اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر, مطلب کہ ارننگ آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکس, ای بی آئی ٹی, یہ وہ ہے ارننگز اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا انٹرسٹ بھی مائنس ہوگا اور ٹیکس بھی مائنس ہوگا, لیکن ابھی ہم نے ٹیکس کو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ ازمپشن وہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. ایس جو ہے وہ کیا ہے, مارکیٹ ویلیو آف دا کامن اسٹاک آؤٹ اسٹینڈنگ. تو کامن اسٹاک جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کی مارکیٹ ویلیو, پھر وہی مارکیٹ ویلیو اس کو ایمفسس کر رہا ہے, تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو ازمپشن اس میں ہم کیا لے رہے ہیں کہ ارننگ آر ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو گرو, کہ ارننگ جو ہے نا اس کا گروتھ ریٹ ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے. تو ایک یہ ازمپشن ہے. 100% ڈویڈنڈ پے آؤٹ ازمپشن ہے. تھرڈ ہے ریزلٹس ان دا ویلیویشن آف پرپیچوٹی, بالکل سیم ہے کیونکہ گروتھ بھی نہیں ہے اور یہ 100% ڈویڈنڈ پے ہوتا ہے تو پرپیچوٹی میں ویلیویشن رزلٹ کرتی ہے. اپروپریٹ ان دس کیس فار ایلسٹریٹنگ دا تھیوری آف دا فرم. تو اس کے بعد ہمارے یہ ڈیٹ کا ہو گیا, یہ ایکویٹی کا ہو گیا اور یہ اوور آل ہو گیا. تو کیونکہ ہم نے صرف فوکس کرنا ہے ڈیٹ اور ایکویٹی کا, تو ڈیٹ کا ہم نے پڑھ لیا ہے, ایکویٹی کا پڑھ لیا, اور یہ اوور آل کیپٹلائزیشن ریٹ آف دا فرم کیا ہوگا. اس میں کیا ہوگا کے او, یہ کیپٹلائز ریٹ آف ریٹرن ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کویشچن میں بھی بتایا جائے گا. تو اوور وی ہے کیا ہے کہ نیٹ آپریٹنگ انکم اوور ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دا فرم. ٹھیک ہے, پھر وہی مارکیٹ ویلیو آف دا فرم. ازمپشن کیا ہے کہ وی از اکول ٹو بی پلس ایس. بی آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ, اور ایس آپ نے یہاں پڑھا تھا مارکیٹ ویلیو آف دا کامن اسٹاک آؤٹ اسٹینڈنگ. تو مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ, مارکیٹ ویلیو آف دا کامن اسٹاک آؤٹ اسٹینڈنگ, تو یہ آپ کا وی آ جائے گا. جب یہ دونوں مل جائیں گے تو یہ کیپٹل اسٹرکچر کے کمپوننٹ ہیں. یہ ڈیٹ ہے, مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ, اور یہ ایکویٹی ہے جو کامن شیئر ہولڈر کی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ دونوں کمپوننٹ ہے کیپٹل اسٹرکچر کے, تو یہ آپ کو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دا فرم دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد او کیا ہے, نیٹ آپریٹنگ انکم ہے. تو نیٹ آپریٹنگ انکم کیا ہے کہ آپ جو انٹرسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے ای پہ. ای کیا ہے آپ کا, ارننگز اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر. تو جب ای ارننگ اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر یہ والا, اور جب آئی جو ہے اینول انٹرسٹ آن دا ڈیٹ, جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہ آپ کو او دے گا. تو یہ پھر اس فارمولے کے تحت آپ کو ٹوٹل کیپٹلائزیشن ریٹ آف دا فرم جو ہے نا وہ مل جائے گا. تو کیپٹلائزیشن ریٹ کو وہ فردر ڈیفائن کر رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ کے آئی پلس کے ای, جب اگر آپ کے پاس کے آئی ہوگا اور کے ای ہوگا تو اس کا پرپورشن آپ نے لینا ہے. کے آئی جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ اوور مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ پلس مارکیٹ ویلیو آف دا کامن اسٹاک. اور اسی طریقے سے جب یہ اس کی ایکویٹی کو ہوگا تو جو مارکیٹ ویلیو آف دا کامن اسٹاک اویلیبل ٹو دا شیئر ہولڈر, اور اس کا ہم پرپورشن جو ہے وہ اس ڈینامینیٹر میں ڈال دیں گے. تو اس حساب سے پھر یہ اس طریقے سے بھی ہم کیپٹلائزیشن ریٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. تو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ کے ناٹ ہے, تو مطلب کہ کرنٹ جو ہے یہ اس پہ چل رہا ہے یعنی کہ زیرو پہ. دا ڈسکاؤنٹ ریٹ یوز ٹو ڈیٹرمن دا پریزنٹ ویلیو آف دا اسٹریم آف ایکسپیکٹڈ کیش فلوز. تو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو کہ آپ کے ایکسپیکٹڈ جو کیش فلو کی اسٹریم کی پریزنٹ ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. تو ہم اگر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کریں گے تو ہم کیپٹلائزیشن ریٹ لیں گے, وہ کیونکہ فرم کے اوور آل کیپٹل اسٹرکچر کو ریپرزینٹ کر ہوتا ہے. تو ہم صرف ڈیٹ والا نہیں لیں گے یا ایکویٹی والا نہیں لیں گے, ہم یہ کے ناٹ لیں گے جو کہ پورے فرم کی جو ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا, یہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ہے بی ایس. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے کویشچن بتایا ہوا ہے. اچھا, آگے ہم چلتے ہیں.
تو نیٹ آپریٹنگ انکم اپروچ NOI approach, net operating income approach, a theory of capital structure in which the weighted average cost of capital and the total value of the firm remain constant as financial leverage is changed. تو اس اپروچ میں ہم دو چیزیں ایزیوم کرتے ہیں، وہ کیا کہ ایک جو ہے کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل اور جو ٹوٹل ویلیو آف دا فرم ہے وہ کانسٹنٹ ہے. کیونکہ فائنینشیل لیوریج چینج ہو رہی ہے. تو ہم یہ اس تھیوری میں یہ ازمپشن لیتے ہیں. تو کہہ رہے کہ نیٹ آپریٹنگ انکم ایکولز، یہ کویشچن دیا ہے، نیٹ آپریٹنگ انکم ایکولز 1350، مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ از 1800 ایٹ 10% انٹرسٹ، 10% اینول انٹرسٹ ہے، تو اس کا 10% کا جو انٹرسٹ آ جائے گا 180 آ جائے گا. اوور آل کیپٹلائزیشن ریٹ از 15%. تو اوور آل کیپٹلائزیشن ریٹ جو ہے نا وہ آپ کو یہ K0 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیٹ کا دیا ہوا ہے اور نیٹ آپریٹنگ انکم دی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں ریٹرن آن ایکویٹی. ابھی اس میں 15% جو آپ کا کیپٹلائزیشن ریٹ ہے اسی کے اندر ایکویٹی کا دیا ہوا ہے، اور 10% جو ہے وہ آپ کو آپ کا ڈیٹ کا دیا ہوا ہے. تو آپ نے ریکوائرڈ ریٹ آف ایکویٹی جو ہے نا وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو کیا ہے کہ ٹوٹل فرم ویلیو جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ جو آپریٹنگ انکم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا نیٹ آپریٹنگ انکم اوور ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دا فرم. تو نیٹ آپریٹنگ انکم ہے 1350، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا کیپٹلائزیشن ریٹ آ گیا ہے، تو اس حساب سے ٹوٹل ویلیو آف دا فرم 9000 ہو جائے گی. مارکیٹ ویلیو آف ایکویٹی کیا ہوگا، 9000 سے آپ کا جو ڈیٹ ہے، جو لون ہے 1800، آپ اس ٹوٹل جو مارکیٹ ویلیو اس سے آپ ڈیٹ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ایکویٹی کی مارکیٹ ویلیو آ جائے گی. ایکویٹی کی مارکیٹ ویلیو آ گئی ہے. ابھی کیا آپ نے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی، تو اس میں کیا تھا کہ ارننگز اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈرز اوور آپ نے جو مارکیٹ ویلیو آف دا بانڈ اویلیبل ٹو شیئر ہولڈر، یہ اس کا فارمولا تھا، ٹھیک ہے. اس میں ابھی کیا ہوگا کہ ارننگ اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈرز کا کیا مطلب ہے کہ آپ ارننگ سے انٹرسٹ کو مائنس کریں گے. ٹیکسیشن کو ابھی اگنور کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ایگزمپشن ہم نے لی تھی کہ ٹیکسیشن کو اگنور کیا تھا. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو اینول یہ جو انکم ہے اس میں سے جو انٹرسٹ ہوگا 10% آف دس لون اماؤنٹ، تو 180، تو اس میں سے ہم اس کو مائنس کریں گے اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے جو کہ مارکیٹ ویلیو آف دا ایکویٹی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ ریٹرن آ جائے گا 16.25%. تو اس کا جو ایکویٹی ٹو ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ہوگی، ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کیا ہوگی، تو ڈیٹ رکھیں گے، اس کو ڈیوائڈ کریں گے ایکویٹی کی مارکیٹ ویلیو سے، تو آپ کے 0.25 جو ہے نا وہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ہے. مطلب کہ آپ کے ٹوٹل کیپٹل سٹرکچر جو فرم کا ہے اس میں 25% ڈیٹ ہے اور 75% جو ایکویٹی ہے، تو یہ اس کا ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ہے. اس کو انٹرپریٹ ایسے کرتے ہیں. اچھا ابھی نیکسٹ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ what is the rate of return on equity if B is 3000، یعنی کہ اگر ڈیٹ جو ہے آپ کا وہ 3000 ہے، یہاں پہ کتنا تھا 1800، باقی فگر سیم رہیں گے. تو اگر وہ آپ کا ڈیٹ جو ہے مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ 3000 ہے اور اس پہ جو انٹرسٹ ہے 10% وہ ویسے ہی رہے گا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو ٹوٹل فرم کی ویلیو ہم ویسے ہی نکالیں گے، 9000 ہے. مارکیٹ ویلیو آف دا ایکویٹی کیا ہوگا کہ ہم 9000 سے میں سے 3000 جو ہے ہم اس میں مائنس کریں گے، تو پھر ایکویٹی کی ویلیو جو ہے نا وہ 6000 آ جائے گی، جو کہ پہلے 7200 تھی. اسی حساب سے پھر ہم اس کے جو ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی ہم کیلکولیٹ کر لیں گے، تو وہ آ جائے گا 17.50. ابھی یہاں پہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کیا ہوگی 50%. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ٹوٹل کیپٹل سٹرکچر جو فرم کا ہے اس میں 50% ڈیٹ بیسڈ ہے اور 50% ایکویٹی بیسڈ ہے. ابھی یہاں پہ آگے جو کنسیپٹ بتانے کا مقصد ہے وہ یہ دونوں فگرز ہم نے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو تو ہم یہ نکال لیتے ہیں، لیکن اس سے جو ٹوٹل ویلیو آف دا فرم ہے وہ چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایگزامن اے ورائٹی آف ڈفرنٹ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو اینڈ دا ریزلٹنگ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی. تو یہ اس کو وہ بتا رہا ہے، لیکن جو آپ کا کیپٹل اسٹرکچر ہے فرم کا، ٹوٹل فرم کا، وہ 15% ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 15% ہی رہے گا. وہ آپ کا جو ڈیٹ کا فیکٹر ہے یا جو ایکویٹی کا فیکٹر ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، لیکن کیا ہوگا کہ آپ کا ٹوٹل جو ہے نا وہ
कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा. अभी इनके डेट के चेंज होने से और इक्विटी के चेंज होने से जो कोई फ़र्क पड़ता है, जो एवेल्युएट हम कंपनी करते हैं या फर्म करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे. फिर टैक्सेशन आएगा, तो टैक्सेशन में जो इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है, टैक्स शील्ड जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से हम इसको परफॉर्म करते जाएंगे, जिसमें एक मेन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मार्केट वैल्यूज़ जो है ना उनको हम कंसिडर करते हैं. अगला है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. वही सेम है, उसकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम की अप्रोच है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल लिवरेज है. फाइनेंशियल लिवरेज क्या है कि जो डेट टू इक्विटी रेशो है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कैपिटल कॉस्ट है जो कि आपका कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न है, वो टोटल फर्म का है, इक्विटी का है, इंटरेस्ट का है. तो ये आपका 0.25 0.50, तो ये आपने दो फिगर्स निकाले थे. तो 0.25 पे आपका जो है ये रेट ऑफ रिटर्न जो आया था वो 16.25 इक्विटी का, वो आपने लिखा. फिर 17.5, तो ये आपने दोनों पे, जब आपका फाइनेंशियल लिवरेज ये था 50.50 और जब 25 था, तो इस हिसाब से आपने ये कर दिया. ये 10 पे आपका डेट ऑन यील्ड है जो कि 10% था डेट पे, और ये आपका कैपिटलाइजेशन रेट है जो कि टोटल फर्म का है, ठीक है. यहाँ पे अभी जो इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हम निकाल रहे थे, तो वो यहाँ से इसको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच फॉर द कैपिटल कॉस्ट. ये आपको बताया गया कि आप एक्सेल पे कैसे करेंगे. वही सेम वैल्यूज़ हैं, 1350, 15%, 9000 टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. तो ये आपने फिगर्स लिए हैं, तो ये आप इस तरीके से एक्सेल पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, समरी ऑफ एनओआई अप्रोच क्या है कि क्रिटिकल अजम्पशन इज़ कि जो टोटल रिटर्न ऑफ द फर्म है रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है. तो ये क्रिटिकल अजम्पशन है. एन इंक्रीज इन चीपर डेट फंड्स इज एग्जैक्टली ऑफसेट बाय इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. तो वो चीपर डेट जो होगा उसमें इंक्रीज जो आएगा ना, वो ऑफसेट किससे होगा, वो इक्विटी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगा. तो जो डेट का रेट अगर चीपर जो डेट है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि उसका रेट कम होगा, तो लेकिन उससे क्या होगा कि इक्विटी का रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ द फर्म है इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो चेंज नहीं होगा. तो इससे अगर आप डेट का चीपर डेट लेते हैं, तो फिर आप जब वो टोटल इक्विटी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से चीपर डेट का माइनस करेंगे तो वो इक्विटी का आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि अगर डेट का कम होगा तो इक्विटी का बढ़ेगा. एज लॉन्ग एज required rate of debt is constant, the rate of equity is the linear function of the debt to equity ratio. तो अगर हमारा डेट का जो है वो कांस्टेंट है, तो फिर जो इक्विटी होगा वो लीनियर फंक्शन से इसको रिप्रेजेंट करेगा. फिर क्या कहता है, दस देयर इज़ नो मोर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या होगा कि फिर कोई ऑप्टिमल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता. अभी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में वो कैपिटल स्ट्रक्चर हम उसकी थ्योरी बताते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि जिसमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हो, जहाँ फिर मैनेजमेंट क्या कर सकती है कि वो टोटल जो फर्म की वैल्यू है ना, फाइनेंशियल लिवरेज को यूज़ करते हुए वो उसकी फर्म की वैल्यू बढ़ा सकती है. ठीक है, तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइजेज द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देयर बाय मैक्सिमाइजेज द वैल्यू ऑफ द फर्म. इसका क्या मतलब है कि जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको कम करता है और जो फर्म की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करता है. तो इसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वेयर मैनेजमेंट कैन इंक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म थ्रू जुडिशियस यूज़ ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. मैंने आपको बता दिया. अच्छा, अभी ये ट्रेडिशनल अप्रोच का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है उसमें कैपिटल कॉस्ट है वो सेम है कि ये 10% जो है ये आपका इंटरेस्ट वाला डेट का, ये 15% ऊपर इक्विटी का आ रहा है. ठीक है, उस हिसाब से ये यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज है. फाइनेंशियल लिवरेज हमेशा जो है क्या है कि डेट टू इक्विटी है. तो हमने डेट यहाँ पे जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, फिर इक्विटी उस हिसाब से लिटिल मोर इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू द डेट.
تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر ہم کنسیڈر کریں گے کہ جہاں پہ ٹوٹل ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن فرم کا ہے نا، وہ جہاں پہ منیمم ہے نا، وہ ہمارا کیا ہوگا، آپٹیمل کیپٹل اسٹرکچر ہوگا. تو اس پہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ بھی منیمم ہوگا اور ہمارا جو ایکویٹی ہے وہ بھی منیمم ہوگا. تو یہ بھی پھر وہ آپ کو ایکسل کی ٹریڈیشنل اپروچ بتائی ہوئی ہے، اس کو آپ جسٹ ریڈ کر لیجئے گا اور ٹرائی کیجئے گا. سمری آف دا ٹریڈیشنل اپروچ. دا کاسٹ آف کیپٹل از ڈیپینڈنٹ آن دا کیپٹل اسٹرکچر آف دا فرم. ظاہری بات ہے کاسٹ آف کیپٹل جو ہوگا وہ کیپٹل اسٹرکچر پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس پہ ڈیٹ ہے یا ایکویٹی ہے یا پریفرڈ اسٹاک ہے، اس کے کتنے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے، اس کے حساب سے جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ چینج ہوگی. تو انیشلی لو کاسٹ ڈیٹ از ناٹ رائزنگ اینڈ ریپلیسز مور ایکسپینسو ایکویٹی فائنینسنگ اینڈ کے ناٹ ڈکلائنس. انیشلی کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹ جو لو کاسٹ ڈیٹ ہے، مطلب کہ اس پہ آپ کا جو ریکوائرڈ ریٹ آف ڈیٹ ہے، ریٹ آف ریٹرن فار دا ڈیٹ، وہ کم ہے. اگر وہ رائز نہیں کر رہا تو وہ جو ایکسپینسو فائنینسنگ ایکویٹی کو اس کو ریپلیس نہیں کر رہا، اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کا جو ٹوٹل ریکوائرڈ ریٹ آف دا فرم ہوتا ہے، ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آف دا فرم، وہ کم ہو جاتا ہے، ڈکلائنس. دین انکریزنگ فائنینشیل لیوریج. اور وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ فائنینشیل لیوریج بڑھاتا ہے، مطلب کہ آپ کی ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو بڑھتی ہے. اینڈ دا ایسوسیٹیڈ انکریز ان ایکویٹی اینڈ ڈیٹ مور دین آف سیٹس دا بینیفٹس آف لوور کاسٹ ڈیٹ فائنینسنگ. تو اس میں ڈیٹ فائنینسنگ جو چیپر لو کاسٹ ڈیٹ فائنینسنگ اگر آپ اس کو بڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کی فائنینشیل لیوریج بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کی ڈیٹ کی ریشو ٹورڈز دا ایکویٹی وہ بڑھ جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آف سیٹ نہیں کرتا بینیفٹس کو، کیونکہ فائنینشیل لیوریج بھی بڑھ رہی ہے. تو فائنینشیل لیوریج بڑھنے کی وجہ سے بینک کرپسی کا ہے نا وہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بینک ول ناٹ بی ایبل ٹو پے دا انٹرسٹ اماؤنٹس. اور جب اگر وہ میچورٹی ہوگا تو اگر اس کو اس کیپٹل اسٹرکچر یا جو لون اماؤنٹ ہے جو ڈیٹ پے کرنا ہے تو اس میں پھر وہ بینک کرپسی کی طرف چلا جائے گا. Thus there is one optimal capital structure where K is at its lowest point. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ. تو آپٹیمل اسٹرکچر ایک ہے جہاں پہ جو K ناٹ ہے، یعنی کہ جو ٹوٹل ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن فار دا فرم یا دا ویلیویشن آف دا فرم وہ کم سے کم ہوتی ہے. This is also the point where the firm's total value will be the largest. Discounting at اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں جب ویلیو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی فرم کی جو ٹوٹل ویلیو ہے. اچھا ابھی موڈیگلیانی اینڈ ملر M&M میں اس کو کہوں گا، اس کا پرنسپل کیا ہے. وہ کہتا ہے ایڈوکیٹ دیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین فائنینشیل لیوریج اینڈ دا کاسٹ آف کیپٹل از ایکسپلینڈ بائی نیٹ آپریٹنگ انکم اپروچ. تو وہ کیا کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے کاسٹ آف کیپٹل کا اور فائنینشیل لیوریج کا، وہ جو بہتر ایکسپلین ہوتا ہے کس سے ایکسپلین ہوتا ہے، جو نیٹ آپریٹنگ انکم اپروچ ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پرووائڈ بیہیویئر جو ریسٹرکشن فار اے کانسٹنٹ کے ناٹ اوور دا انٹائر رینج آف فائنینشیل لیوریج پاسبلٹیز. تو یہ جو کانسٹنٹ جو ہے نا جو جسٹیفائی کرتا ہے بیہیویئر کو کے ناٹ انٹائر رینج آف فائنینشیل لیوریج پاسبلٹیز. اس میں کیا ہوگا کہ جتنا مرضی آپ فائنینشیل لیوریج بڑھاتے جائیں گے، جتنا مرضی ڈیٹ بڑھاتے جائیں گے، تو جو کے ناٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا، کیونکہ وہ ٹوٹل ویلیو آف دا فرم سیم رہے گی. ٹوٹل رسک آف فار آل سیکورٹی ہولڈرز آف دا فرم از ناٹ آلٹرڈ بائی دا کیپٹل اسٹرکچر. تو کیپٹل اسٹرکچر سے کیا ہوگا کہ جو رسک ہے سیکورٹی ہولڈر کا، یعنی کہ ڈیٹ والا کا جو ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے یا جو ایکویٹی فائنینسنگ کا ہے، تو ان کا رسک جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا کیپٹل اسٹرکچر سے. Therefore the total value of the firm is not altered by the firm financing mix. جو بھی فائنینسنگ مکس ہوگا اس سے ٹوٹل ویلیو آف دا فرم جو ہے وہ الٹر نہیں ہوگی. تو یہ وہی ایکسپلینیشن ہے کس اپروچ کی جو ہم نے پڑھا تھا نیٹ آپریٹنگ انکم اپروچ. اس میں اس کے حوالے سے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے M&M. اچھا ابھی وہی جو بات ہے وہ ابھی گراف میں کیسے سمجھا رہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو جو ہے نا، یہ ٹوٹل مارکیٹ ویلیو 100 ملین ہے، مارکیٹ ویلیو آف ڈیٹ جہاں پہ 35 ملین ہے اور ایکویٹی کی 65 ہے. تو ٹوٹل جو مارکیٹ ویلیو آف دا فرم ہے نا وہ سیم ہی رہتی ہے. اگر آپ اندر کے کمپوننٹ کو چینج کرتے ہیں، ابھی جو ڈیٹ کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ 65 ہو گئی ہے
اور ایکویٹی کی جو ہے وہ 35 ہوگی، لیکن ٹوٹل مارکیٹ ویلیو جو ہے نا فرم کی وہ 100 ملین ہی رہی ہے. تو یہ 100 ملین رہی ہے، تو اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا کہ سیکیورٹی وہ آلٹر نہیں ہوئی، ٹوٹل جو سیکیورٹی ہے تو اس کا رسک جو ہے نا وہ آلٹر بھی نہیں ہوتا. تو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو از ناٹ آلٹرڈ بائی دا کیپٹل اسٹرکچر. ٹوٹل سائز آف دا پائز آر دا سیم، وہی بات ہے. پھر کیا کہتا ہے کہ M&M assume an absence of taxes and market imperfection. لیکن M&M کیا assume کرتا ہے کہ مارکیٹ امپرفیکشنز وہ نہیں ہیں اور ٹیکسز جو ہے نا وہ بھی نہیں ہیں. تو مارکیٹ امپرفیکشن جو کیپٹل مارکیٹ کے ڈیسیجن ہوتے ہیں جو فنڈز پہ افیکٹ کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایزیوم کرتا ہے کہ وہ نہیں ہے. انویسٹرز کین سبسٹیٹیوٹ پرسنل فار کارپوریٹ فائنینشیل لیوریج. تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ انویسٹر کا جو پرسنل، فار ایگزامپل پرسنل سبسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کارپوریٹ فائنینشیل لیوریج میں کر سکتا ہے. مطلب فائنینشیل لیوریج اگر وہ ڈیٹ جو ہے آپ کی لانگ ٹرم فائنینسنگ میں ہے، اگر آپ اس کو پرسنلی سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں انویسٹر. اس میں ابھی پھر آ جاتا ہے آربیٹریج اینڈ دا ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دا فرم. ابھی آربیٹریج ہم پڑھیں گے، اس کے حساب سے پھر ہم ٹوٹل ویلیو آف دا فرم جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کریں گے. آربیٹریج کیا ہے؟ فائنڈنگ ٹو ایسٹس دیٹ آر اسینشلی دا سیم اینڈ بائنگ دا چیپر اینڈ سیلنگ دا مور ایکسپینسو. ہم دو ایسے ایسٹ فائنڈ کریں گے کہ جو سیم اس کی ویلیو ہو، تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے بیسڈ آن فائنینشیل لیوریج ہم دیکھیں گے کہ جو چیپر ہوگا اس کو ہم بائی کر لیں گے، جو مہنگا ہوگا اس کو بیچ دیں گے. تو ٹو فرمز دیٹ آر alike in every respect except capital structure must have the same market value. تو اس میں کیا ہوگا کہ ایسٹ سیم ہوگا، اس کی مارکیٹ ویلیو بھی سیم ہوگی، لیکن اس کا کیپٹل اسٹرکچر جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. اگر وہ ایک جیسا ہوگا تو پھر آربیٹریج پاسبل نہیں ہے. تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کیپٹل اسٹرکچر ان کا ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی جو پرپورشن ہے وہ سیم نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ سیم ہوگا تو پھر آربیٹریج از ناٹ پاسبل. Arbitrage example. Consider two firms that are identical in every aspect except کمپنی NL ہے اور L ہے. کمپنی NL میں نو فائنینشیل لیوریج. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے. کمپنی L میں کیا ہے کہ 30,000 ڈیٹ ہے جس کا 12% جو ہے نا انٹرسٹ ہے، یعنی کہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن فار ڈیٹ از 12%. اس کے بعد کیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو آف دا ڈیٹ فار کمپنی L ایکولز اٹس پار ویلیو. تو جو پار ویلیو ہے وہ اس کے مطابق اس کی جو مارکیٹ ویلیو ڈیٹ کی وہ پار ویلیو پہ ہے. تو پار ویلیو کتنا ہے آپ کی 30,000. ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی. ایکویٹی کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کی ابھی ڈیٹ کا آپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. کمپنی ایل میں ڈیٹ کا 12% ہے اور کمپنی این ایل میں 0% ہے. ایکویٹی کا کمپنی این ایل میں 15% ہے اور کمپنی ایل میں 16% ہے. اور ٹوٹل جو نیٹ آپریٹنگ انکم ہے ہر فرم کی وہ 10,000 ہے. تو ابھی ہم دونوں فرمز کی ایگزامپل اس میں ہم کیلکولیٹ کریں گے، اس کا ویلیویشن آف دا کمپنی نکالیں گے. ویلیویشن آف دا کمپنی نکالیں گے تو ہمیں کیا کیا نکالنا ہوگا؟ ہمیں ارننگ اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر، ہمیں مارکیٹ ویلیو آف دا ایکویٹی اور اس کے بعد ٹوٹل مارکیٹ ویلیو. تو ٹوٹل مارکیٹ ویلیو ہم نے نکالنی ہے اور پھر اس کا کیپٹلائزیشن ریٹ جو ہے وہ نکالنا ہے. تو ارننگ اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر کیا ہوگا؟ ای از اکول ٹو او جو ان کا آپریٹنگ انکم ہے مائنس انٹرسٹ، کیونکہ یہ ارننگ اویلیبل ہوگی شیئر ہولڈر کو، کیونکہ ابھی تک ہم ٹیکس کو نہیں کنسیڈر کر رہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ 10,000 میں سے جو کمپنی این ایل ہے اس کی ڈیٹ، اس میں کوئی فائنینشیل لیوریج نہیں ہے تو اس کا ڈیٹ 0 ہے، تو اس کا انٹرسٹ بھی 0 ہوگا، تو 10,000 آ جائے گا. اس کے بعد مارکیٹ ویلیو آف دا ایکویٹی کیسے ہوگا کہ یہ 10,000 ارننگ اوور 15% جو ایکویٹی کا یہ والا این ایل کا 15%، اس سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس مارکیٹ ویلیو آف دا ایکویٹی آ جائے گی. ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دا فرم کیا ہوگا؟ وہ کس کے برابر آ جائے گی؟ ٹوٹل مارکیٹ ویلیو آف دا ایکویٹی، کیونکہ ڈیٹ جو ہے نا وہ کیپٹل اسٹرکچر میں 0 ہے تو یہ آ جائے گا. اور اوور آل کیپٹلائزیشن ریٹ بھی کیا ہوگا؟ وہ سیم ہوگا جو ایک ریٹرن آن ایکویٹی ہے، کیونکہ ڈیٹ جو ہے نا وہ 0 ہے تو یہ آ جائے گا. ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کیا ہوگی؟ 0.75. سوری یہ دوسرا ہے، وہ بھی 0 ہوگی کیونکہ اس میں ڈیٹ ہے ہی نہیں. تو اس کے بعد ویلیویشن آف کمپنی ایل ہم کریں گے. اس میں ارننگ سیم ہے، اس کی انٹرسٹ اس میں آئے گا 3,600 جو کہ 30,000 کا 12% ہے، یہ کویشچن میں دیا گیا ہے.
30,000 का 12%, तो ये आ जाएगा। इसमें से तो अर्निंग जो अवेलेबल होगी कॉमन शेयर होल्डर को वो 6,400 होगी। तो मार्केट वैल्यू इसकी हम निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जो इसका इक्विटी रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये 40,000 आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू जो होगा, क्योंकि वो यहाँ पे बता रहा है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट है वो उसकी पार वैल्यू, तो पार वैल्यू उसकी 30 थी, तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी ले रहे हैं, तो इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट उसको ऐड करेंगे तो ये 70 होगा। तो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 14.3% आएगा, और इसमें डेट टू इक्विटी रेशो क्या होगी, वो 0.75 होगी। तो ये डेट टू इक्विटी रेशो आ गया। तो ये दोनों कंपनीज की हमने टोटल वैल्यूएशन जो है ना वो निकाली है। तो आगे वो कह रहा है कि कंप्लीटिंग एन आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन, तो यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। अभी आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन को हम कैसे वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब ये एज्यूम क्या कह रहा है, एज्यूम यू ओन 1% ऑफ द स्टॉक ऑफ द कंपनी, इक्विटी वैल्यू $400। कह रहा है कि आप 1% स्टॉक का ओन करते हैं जिसकी इक्विटी वैल्यू 400 है। अभी कह रहा है कि सेल द स्टॉक इन कंपनी एल फॉर 400। कंपनी एल में 400 का स्टॉक आपने सेल करना है, ठीक है। बोरो 300 एट 12% इंटरेस्ट इक्वल 1% ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी। तो डेट ऑफ द कंपनी जो है ना उसका 1% आप बोरो करेंगे उसको 12% इंटरेस्ट पे, तो आपके पास 300 और 400 जो आपका इक्विटी का है, तो आपके पास टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका अपना आ गया है वो क्या हो गया 700। अभी आप 1% बाय करेंगे कंपनी एनएल में, कंपनी एनएल में आप 1% बाय करेंगे तो वो आपका आएगा 666.67। तो अभी आपके पास 700 टोटल अवेलेबल था कैपिटल, टोटल कैपिटल, जिसमें से आपने इसका 1% एनएल का बाय किया, तो आपके पास $33.33 फिर भी बचेगा कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो यहाँ पे बता दिया कि 400 + 300, तो ये इक्विटी का कैपिटल है और ये आपने डेट बोरो की है। इसमें से आपने जो उसको बाय किया एनएल को वो उसमें से माइनस होगा, तो आपके पास 33.33 अभी रहेगा। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू 70,000 है, इसकी मार्केट वैल्यू 66,000 है, ठीक है। तो 66,000 जो चीपर है वो आपने बाय किया है, जो महंगा है वो आपने सेल किया, तो इसको क्या कहेंगे आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन। तो उसी को आगे लेके चल रहा है। तो ओरिजिनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एल क्या होगा कि आपका जो 400 है इस पे इक्विटी रेट जो है ना वो $64 होगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर द ट्रांजैक्शन के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो 16% आपका इसका आ जाएगा जो आपने चीपर बाई किया है। 100% रिटर्न ऑन कंपनी एनएल, सॉरी $100 रिटर्न। तो उसके बाद 300 जो आपने बारो किया तो उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया $36। तो आपका जो 100% रिटर्न कंपनी एनएल से लिया है उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो $64 जो है ना वो नेट रिटर्न आ रहा है। ये नेट रिटर्न है और इसके साथ साथ आपके पास $33.3 वो बच भी रहा है बाकी इन्वेस्टमेंट से जो आप कहीं और इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, दिस रिड्यूसेस द रिक्वायर्ड नेट इन्वेस्टमेंट टू 366.67 टू अर्न $64। तो ये उसकी इंटरप्रिटेशन है आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन की। तो वो हमने जो महंगा था वो सेल किया था, जो सस्ता था वो ख़रीदा था बाय अज्यूमिंग दैट you owe 1% of the equity. The investor uses personal rather than corporate financial leverage. ठीक है, तो वो हमने पहले पढ़ा था ना कि पर्सनल जो है ना वो रिप्लेस कर सकती है जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल लेवरेज को है। तो इसमें इन्वेस्टर ने पर्सनल लेवरेज यूज़ किया, फाइनेंशियल लेवरेज यूज़ नहीं की। द इक्विटी शेयर प्राइस इन कंपनी एनएल राइजेज बेस्ड ऑन इंक्रीज्ड शेयर डिमांड। तो शेयर प्राइस वो बढ़ेगी जो इंक्रीज शेयर डिमांड होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी। द इक्विटी शेयर प्राइस इन कंपनी एल फॉल्स बेस्ड ऑन सेलिंग प्रेशर। कंपनी एल में जो उसकी शेयर प्राइस थी वो फॉल कर गई है क्योंकि उसको आपने सेल करना था सेलिंग प्रेशर से। आर्बिट्रेज कंटिन्यूज अंटिल टोटल फर्म वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल फॉर कंपनीज एनएल एंड एल। तो आर्बिट्रेज जो है ना वो चलती रहेगी जब तक कि दोनों कंपनीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर ना हो जाएँ। Therefore all capital structures are equally as acceptable। तो सारे कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो हम इक्वली एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि मार्केट इम्परफेक्शन और इंसेंटिव इश्यूज़ क्या होते हैं।
اس میں بینکرپسی کاسٹ ہیں, ایجنسی کاسٹ ہیں, ڈیٹ اینڈ انسینٹیو ٹو مینیج ایفیشینٹلی, انسٹیٹیوشنل ریسٹرکشنز, ٹرانزیکشن کاسٹ. تو یہ ساری جو ہے نا یہ مارکیٹ امپرفیکشن اور انسینٹیو ایشوز ہیں جو کہ اس میں پھر مارکیٹ جو ویلیو آف دا فرم ہے وہ افیکٹ ہوگی. تو یہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی ود بینکرپسی, تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ آپ کا رسک فری ریٹ آف ریٹرن ہے, یہ آپ کا ریٹ آف ریٹرن فار ایکویٹی. تو یہ جو فری ہے یہ رسک فری ہے اور یہ ایکویٹی کا آپریشنل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بزنس رسک ہے, یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلے چیپٹر میں. یہاں پہ آپ کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے اور یہ فائنینشیل لیوریج ہے. تو اس کے بعد جب آپ کی ایکویٹی کا وہ آپ نے پڑھا تھا پیچھے گراف میں, وہ ود آؤٹ بینکرپسی ہے اور یہ آپ کا فائنینشیل رسک ہے. یہ بزنس رسک ہے, یہ رسک فری ہے اور یہ فائنینشیل رسک ہے. تو اگر ود آؤٹ بینکرپسی کاسٹ یہ ایسے جاتا رہے گا, لیکن اگر بینکرپسی ہوتی ہے تو بینکرپسی کی کاسٹ بڑھتی جائے گی اور پھر یہ بینکرپسی کا یہ کاسٹ بڑھے گی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فائنینشیل رسک کا پریمیم جو ہے نا وہ بھی بڑھے گا. تو اس میں پھر بینکرپسی کی طرف جاتا ہے جب آپ جو آپ کا ڈیٹ ہے وہ بڑھتا ہے, ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو جو آپ کا لیوریج ہے, فائنینشیل لیوریج جو بڑھتا ہے تو آپ پھر بینکرپسی کی طرف جاتے ہیں. ایجنسی کاسٹ, ایجنسی کاسٹ associated with monitoring management to ensure that it behaves in ways consistent with the firm's contractual agreement with creditors and shareholders. تو جو ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو شیئر ہولڈر اور کریڈیٹرز, تو ان کے ساتھ جو کنسسٹنٹ کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہوتا ہے جو مینجمنٹ کو مانیٹر کرتا ہے, تو وہ ایجنسی کاسٹ ہے. مانیٹرنگ میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے, انکلوڈس, میں پڑھوں گا, یہ بہت ایزی ہے, جسٹ آئی ول ریڈ اٹ فار یو. مانیٹرنگ انکلوڈز بانڈنگ آف ایجنٹس, auditing financial statements and explicitly restricting management decisions or action. تو یہ ایجنسی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے. costs are borne by shareholder, تو ظاہری بات ہے جو کاسٹ کون بیئر کرے گا, جو شیئر ہولڈر ہیں, جو ایکچوئل آنر ہیں. monitoring cost like bankruptcy cost tend to rise at an increasing rate with the financial leverage. تو یہ ہم نے پہلے گراف میں پڑھ چکا ہے کہ بینکرپسی کاسٹ جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گی جب آپ کے فائنینشیل لیوریج بھی بڑھے گا. جب آپ کا ڈیٹ کا بڑھے گا تو آپ بینکرپسی کی طرف جاؤ گے. ایگزامپل آف دا افیکٹس آف دا کارپوریٹ ٹیکسز, ابھی کارپوریٹ ٹیکس کا آ گیا, ٹھیک ہے. تو کیا کہتا ہے کہ جوڈیشیس یوز آف فائنینشیل لیوریج, جب ہم ڈیٹ یوز کرتے ہیں, فائنینشیل لیوریج کو یوز کرتے ہیں, تو وہ آپ کو فیوریبل امپیکٹ دیتی ہے ٹوٹل بزنس ویلیویشن پہ. کس کی وجہ سے؟ ٹیکس کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ ٹیکس شیلڈ بنتا ہے, آپ ٹیکس سیونگس بناتے ہو انٹرسٹ پیمنٹس پہ. کنسیڈر ٹو آئیڈینٹیکل فرمز ایکسیپٹ, ابھی وہی آئیڈینٹیکل فرمز ہیں, ایکسیپٹ کیا کہ کمپنی این ڈی نو ڈیٹ 16% ریکوائرڈ ریٹرن, کمپنی ڈی 5000 آف 12% ڈیٹ, کارپوریٹ ٹیکس 40% ہے اور نیٹ آپریٹنگ انکم جو ہے نا 10,000 ہے ہر فرم کے لیے. تو یہ ہمارے پاس سینیریو ہے. ابھی ہم ویلیویشن کریں گے این ڈی کی جس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے اور ڈی کی جس میں ڈیٹ ہے 5000 کا. تو ہم نے ارننگ کو 2000 لیا ہے, 2000 میں سے جب آپ نے انٹرسٹ کیا تو اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے تو انٹرسٹ 0, تو 2000 آ گیا. ٹیکس ریٹ ابھی 40% ہے, یہ ایک ایڈیشنل ہے کیونکہ اس کا فرق بھی پڑے گا جب آپ کمپنی کو ویلویٹ کریں گے. تو 40% ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ انکم آفٹر انٹرسٹ ہے. تو اس کے بعد آپ نے انکم اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر میں کیا ہے کہ آپ نے ٹیکس بھی اس میں سے مائنس کرنا ہے. تو کیا ہوگا کہ 1 - T ہوگا, اس حساب سے یہ ادھر سے نکل جائے گا تو 0.6 سے آ جائے گا. 60%, 2000 کا 60% جو آپ کے پاس اماؤنٹ اویلیبل ہوگی جو کہ کامن شیئر ہولڈر لے سکتے ہیں ان ٹرمز آف 100% ڈیویڈنڈ, تو ساری لے سکتے ہیں. تو یہ 1200 ہو گیا. تو ابھی ٹوٹل انکم اویلیبل ٹو آل سیکورٹی ہولڈرس, ابھی یہ اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر, تو یہ ایکویٹی ہے, ڈیٹ ہے ہی نہیں ہمارا, تو 1200 + 0 تو $1200 جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. تو ٹوٹل جو ویلیویشن آف دا کمپنی این ڈی کیا ہوگی $1200, جس میں کیا نہیں ہے, ڈیٹ نہیں ہے. تو اس پہ ٹیکس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. تو ابھی دوسرے میں ڈی میں کیا ہے کہ ڈیٹ ہے, ڈیٹ کتنا ہے آپ کا 5000 اور 12% ہے. تو وہ انٹرسٹ آپ اس میں سے مائنس کریں تو آپ کی جو ارننگ آفٹر انٹرسٹ ہو جائے گا 1400. ٹیکس ریٹ آپ کا 40% ہے, تو آپ کی ارننگ اویلیبل ٹو کامن شیئر ہولڈر جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ 1400
کا 60% آ جائے گا 840. تو ٹوٹل جو ویلیویشن آف دی کمپنی یا ٹوٹل انکم اویلیبل ٹو آل سیکورٹی ہولڈر وہ کیا ہوگا, وہ آپ کے ارننگ آفٹر ٹیکس پلس انٹرسٹ. تو 840 پلس 600 تو 1440. ٹھیک ہے, اس میں کہ صرف وہ ڈیٹ کا جو کیپٹل اسٹرکچر ہے وہ چینج ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ 240 کا جو ہے نا اس کو ٹیکس بینیفٹ مل گیا ہے جو کمپنی این ڈی کی کو نہیں ملا تھا. تو یہ 1200 ہے اور یہ 1440 اس میں سے مائنس کریں گے تو جو ٹیکس شیلڈ کا بینیفٹ ڈیٹ کی وجہ سے ملا وہ 240 ہے. تو ٹیکس شیلڈ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے آلریڈی, اس کو میں صرف ریڈ کروں گا آپ کے لیے. A tax deductible expense, the expense protects shield an equivalent dollar amount of revenue from being taxed by reducing taxable income. تو present value of tax shield benefit of debt ہم لیں گے تو وہ 5000 کا تھا ڈیٹ, تو اس پہ 40% جو ٹیکس ہے وہ 2000 آ گیا. تو 2000 کی ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ آپ یہ یہاں سے ایسے کیلکولیٹ کریں گے 240 اینول ٹیکس شیلڈ اوور 0.12 از 2000 ویئر 240 از اکول ٹو 600 انٹرسٹ ایکسپینس انٹو 40 ٹیکس ریٹ. تو یہ 240 کا جو ڈفرینس تھا اس کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کیا گیا ود ریگارڈس ٹو دا کانسیپٹ آف ٹیکس شیلڈ. ابھی کہہ رہے کہ ویلیو آف لیورڈ فرم, اس میں کہ ویلیو آف دا لیورڈ فرم, ویلیو آف فرم اف ان لیورڈ. تو ان لیورڈ جو ویلیو ہے فرم کی وہ اس میں این ڈی تھی جس میں ڈیٹ نہیں تھا, لیورڈ فرم جس میں ڈیٹ تھا. تو اس میں پھر کیا ہے کہ پریزنٹ ویلیو آف ٹیکس شیلڈ بینیفٹ آف ڈیٹ. تو وہ ہم تو ویلیو آف دا ان لیورڈ کمپنی فرم جو ہے وہ تھا 1200 کے اس کی جو ایکویٹی کا تھا اس سے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 7500 میں جب ہم یہ پلس کریں گے ٹیکس کا جو ٹیکس شیلڈ والا ہے 2000 تو یہ 9500 آ جائے گا. تو ایزیومنگ زیرو گروتھ اینڈ 100% ڈیویڈنڈ پے آؤٹ, یہ ایزمپشن وہی تھی جو پہلے بھی لی گئی ہے. سمری آف کارپوریٹ ٹیکس افیکٹ کیا ہوگا, دا گریٹر دا اماؤنٹ آف ڈیٹ دا گریٹر دا ٹیکس شیلڈ بینیفٹ اینڈ گریٹر دا ویلیو آف دا فرم. تو جتنا زیادہ ڈیٹ ہوگا اتنا زیادہ ٹیکس بینیفٹ ملے گا, ٹیکس شیلڈ ہوگا اور اتنی زیادہ فرم کی ویلیو زیادہ ہوگی. دا گریٹر دا فائنینشیل لیوریج دا لوور دا کاسٹ آف کیپٹل آف دا فرم. تو ڈیٹ جتنا زیادہ ہوگا تو جو کاسٹلی کاسٹ آف کیپٹل ہے جو کہ ایکویٹی بیسڈ ہوتا ہے تو وہ کم ہوگا, اور ڈیٹ والا زیادہ ہوگا تو اوور آل کیپٹل کاسٹ جو ہے نا فرم کی کم ہوگی. دی ایڈجسٹڈ M&M proposition suggest an optimal strategy to take on the maximum amount of financial leverage. تو M&M کیا کہتا ہے کہ وہ میکسیمم جتنی فائنینشیل لیوریج آپ لے سکتے ہو, یعنی کہ جتنا میکسیمم ڈیٹ آپ لے سکتے ہو فار دا کاسٹ آف کیپٹل آپ وہ لو. جیسے ہم نے لاسٹ چیپٹر میں ڈیٹ کیپیسٹی پڑھا تھا تو وہ M&M اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ ایسی آپٹیمل اسٹریٹجی بناؤ کہ آپ میکسیمم فائنینشیل لیوریج کا بینیفٹ لے سکو. دس امپلائز اے کیپٹل اسٹرکچر آف آلموسٹ 100% ڈیٹ. تو اس میں کیا ہوگا کہ 100% ڈیٹ کی طرف چلی جائے گی کاسٹ آف کیپٹل. تو اس میں پھر جو ایکویٹی بیسڈ نہیں رہے گا جو کہ ایکچوئل بیہیویئر میں ایسا کسی فرم میں نہیں ہوتا. ادر ٹیکس ایشو کیا ہوگا, انسرٹینٹی آف ٹیکس شیلڈ بینیفٹ. انسرٹینٹی انکریزز دا پاسبلٹی آف بینکرپسی اینڈ لیکویڈیشن وچ ریڈیوسز دا ویلیو آف دا ٹیکس شیلڈ. تو جو انسرٹینٹی ہے وہ پاسبلٹی پیدا کرتی ہے بینکرپسی کی, اور کمپنی لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر وہ ٹیکس شیلڈ کو ریڈیوس کر دے گی. کارپوریٹ پلس پرسنل ٹیکسز. پرسنل ٹیکسز ریڈیوس دا کارپوریٹ ٹیکسز ایڈوانٹیج ایسوسیٹیڈ ود ڈیٹ. تو پرسنل ٹیکسز جو ہے نا وہ کارپوریٹ ٹیکس کے جو ایڈوانٹیج ہیں ڈیٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹ ہیں, جو ٹیکس شیلڈ کا ایڈوانٹیج ہے کارپوریٹ ٹیکس پہ وہ پرسنل ٹیکس سے ریڈیوس ہو جائے گا. Only a small portion of explanation why corporate debt usage is not near 100%. اس میں مطلب 100% کیوں نہیں ڈیٹ ہو سکتا, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ایکویٹی بیسڈ پہلے ایکویٹی آپ شو کرتے ہیں, جو شیئر ہولڈر ہیں پہلے وہ ایکویٹی لیتے ہیں, تو وہ فرم جو ہے نا وہ 100% ڈیٹ کی بیس پہ اپنا کاسٹ آف کیپٹل نہیں کریٹ کر سکتی. اس کے بعد کہتا ہے کہ بینکرپسی کاسٹ, ایجنسی کاسٹ اینڈ ٹیکسز. ویلیو آف دا لیورڈ فرم. تو ویلیو آف دا لیورڈ فرم کا مطلب کیا ہے کہ جو جہاں پہ آپ نے ڈیٹ لیا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ویلیو آف دا فرم اف ان لیورڈ, ویلیو آف دا فرم آف ان لیورڈ, جیسے کہ این ڈی تھا اس کی 7500 آیا تھا تو وہ پھر ہم نے وہ لیا, اس میں پھر ہم نے پلس کیا تھا جو اس کا ٹیکس شیلڈ تھا. یہ اب میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں. یہ
تو یہ انلیورڈ جو کمپنی کی تھی اس کی ہم نے کیلکولیٹ کی تھی, اس میں پھر ہم نے ٹیکس شیلڈ بینیفٹ ایڈ کر دیا تھا, ٹھیک ہے. ابھی کیونکہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کاسٹ ہیں, کون سی ہیں, وہ یہ ایجنسی کاسٹ ہے اور بینک کرپسی کاسٹ ہے, تو وہ پھر ہم اس میں سے مائنس کریں گے. تو یہ پھر جو لیورڈ فرم کی جو ویلیویشن ہے وہ ایک سٹیپ اور بڑھ جائے گی. تو وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگی کہ ہم جو ان لیورڈ فرم ہے اس کی ویلیویشن لیں گے, اس میں ہم ٹیکس شیلڈ بینیفٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس میں سے بینک کرپسی کاسٹ اور ایجنسی کاسٹ ہم مائنس کریں گے. ایز فائنینشیل لیوریج انکریزز ٹیکس شیلڈ بینیفٹس انکریز ایز ڈو بینک کرپسی اینڈ ایجنسی کاسٹ. اور یہ پھر ایک گراف کے ذریعے اس کو بتایا, یہ کاسٹ آف کیپٹل ہے, یہ فائنینشیل لیوریج ہے. تو یہ نیٹ ٹیکس ایفیکٹ ہے, یہاں سے یہ ٹیکسز اور بینک کرپسی کاسٹ جو ہیں وہ کمبائن کر کے شو کیا گیا ہے, اور یہ منیمم کاسٹ آف کیپٹل پوائنٹ ہے, اور یہ آپٹیمل فائنینشیل لیوریج ہے کہ یہ آپٹیمل فائنینشیل لیوریج ہے جہاں پہ کاسٹ منیمم ہوں گی اور آپ کا کاسٹ آف کیپٹل اسٹرکچر جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگا. فائنینشیل سگنلنگ جو ہے یہ لاسٹ ٹاپک ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ مینیجر میں یوز کیپٹل اسٹرکچر چینجز ٹو کنوے انفارمیشن اباؤٹ دا پروفیٹیبلٹی اینڈ رسک آف دا فرم. تو مینیجر جب کیپٹل اسٹرکچر کو چینج کرے گا تو وہ چینج کرنے میں کیا اس کو بتائے گا, وہ یہ سگنل دے گا کہ کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کیسی ہے اور کمپنی کا رسک کیسا ہے. تو وہ کیپٹل اسٹرکچر چینج کرنے سے وہ سگنل ڈلیور ہوگا. اس میں کیا ہے کہ ایک انفارمیشنل اسیمیٹری ہے, وہ کس پہ بیس کرتی ہے, آن دا آئیڈیا دیٹ انسائڈرز مینیجر نو سم تھنگ اباؤٹ دا فرم دیٹ آؤٹ سائڈرز ڈو ناٹ. تو یہ کیا آئیڈیا بتاتی ہے کہ جو مینیجرز ہیں ان کو پتہ ہے کچھ چیزیں, وہ جانتے ہیں جو کہ آؤٹ سائڈر جو سیکیورٹی ہولڈر ہیں یعنی کہ جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو پھر چینجنگ دا کیپٹل اسٹرکچر ٹو انکلوڈ مور ڈیٹ کنویز دیٹ دا فرم اسٹاک پرائز از انڈر ویلیوڈ. تو اگر کیپٹل اسٹرکچر میں وہ زیادہ ڈیٹ کو انکلوڈ کرتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو اسٹاک پرائز تھی نا وہ انہوں نے انڈر ویلیو کی تھی, تو ایکویٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. دس از اے ویلڈ سگنل بیکاز آف دا پاسبلٹی آف بینک کرپسی. تو یہ بینک کرپسی کا ایک بہت ویلڈ سگنل ہے. تو یہ سگنل کنوے ہوتا ہے جو مینیجر اڈاپٹ کرتے ہیں کوئی بھی چینج ٹورڈ دا کاسٹ آف کیپٹل. اس کے بعد ٹائمنگ اینڈ فلیکسیبلٹی, ٹائمنگ پہ بھی یہ ڈپینڈ ہوتا ہے. آفٹر اپروپریٹ کیپٹل اسٹرکچر ڈیٹرمنڈ اٹ از اسٹل ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ وین ٹو ایشو ڈیٹ اور اکویٹی اینڈ ان وٹ آرڈر. Factors considered include the current and expected health of the firm and market conditions. یہ مطلب is very easy to understand, just read it. Flexibility, a decision today impacts the options open to the firm for the future financing option, thereby reducing flexibility. تو جو آج آپ ڈیسیجن کرتے ہیں وہ فیوچر کے فائنینسنگ آپشن کی اس کو افیکٹ کر ہوتا ہے. اگر آپ سارا ڈیٹ جتنا بھی آپ لے سکتے تھے ڈیٹ کیپیسٹی وہ لے لیا تو فیوچر میں فلیکسیبلٹی نہیں رہے گی کہ اگر آپ کو دوبارہ کسی انویسٹمنٹ کے لیے یا ایکسپینشن کے لیے آپ کو ڈیٹ چاہیے. آفن ریفر ٹو ان یوز ڈیٹ کیپیسٹی, وہی بات ڈیٹ کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی یہ چیک لسٹ ہے کہ پریکٹیکل اینڈ کنسیپچول کنسیڈریشن کیا ہوتی ہیں. ویلیویشن آف دا فرم کی بات کر رہے ہیں, اس میں وہ پریکٹیکل کون سی چیزیں کنسیڈر ہوتی ہیں. ٹیکس کتنے پہ ہوتے ہیں. ایکسپلیسٹ کاسٹ ہوتا ہے, آپ کے جو بلز ہیں آپ کی جو سیلریز ہیں وہ ایکسپلیسٹ کاسٹ ہے. کیش فلو ایبلٹی ٹو سروس ڈیٹ, تو ڈیٹ کو جو اس کا انٹرسٹ ہے اس کی جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ اس کو پے کرنے کے لیے جو کیش فلو کی ایبلٹی ہے وہ. ایجنسی کاسٹ اور انسینٹیو ایشو جو ہم پڑھ چکے ہیں. فائنینشیل سگنلنگ جو ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. EBIT EPS انالیسز یہ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا. ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس اور جو ارننگ پر شیئر ہے اس کا جو انالیسز ہے. کیپٹل اسٹرکچر ریشوز وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. سیکیورٹی ریٹنگ وہ بھی لاسٹ چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا. ٹائمنگ اور فلیکسیبلٹی ہم نے اس چیپٹر میں پڑھ لی ہے. تو یہ چیک لسٹ ہے یہ جو کنسیڈر کی جاتی ہے ٹو ایویلویٹ اے کمپنی. اور یہاں پہ آپ کا چیپٹر جو ہے ختم ہوئے. امید ہے آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس میں کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.